الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم۔ آیت کے اس حصے میں 102 نمبر سورہ البقرہ کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہتر یہی ہے کہ پہلے سحر جادو کی حقیقت بیان کر دی جائے، اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کر دی جائے۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں: وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَكَأَنَّ السَّاحِرَ لَمَّا أَرَى الْبَاطِلَ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وَخُيِّلَ الشَّيْءُ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ فقد سحر الشیء عن وجہہ ای صرفہ۔ تاج العروس جلد 3 پیج 258 جسے کہتے ہیں نا 258، مطبوعہ دارالحیا التراث العربی مصر۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا تاج العروس کی کا کہ سحر کا اصلی معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ تو ہے سحر تو صبح کاذب ہوتی ہے نا، سحر یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جن سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں لیکن اپنی حقیقت پر رہتی قائم ہے، وہی چیز کی ماہیت نہیں بدل سکتی۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی ہی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور حدیثوں میں آتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ والمشہور عنہ ان الساحر یقتل مطلقا ولا يقبل قوله اتوب عن روح المعانی۔ یہ تو آپ نے جو سحر ہے، جادو ہے، اس کی تشریح سن لی۔ مختصر یہ چیز دکھائی ہوتی کچھ ہے، دکھائی کچھ اور دیتی ہے، چیز کی آواز کچھ اور ہوتی ہے، سنائی کچھ اور دیتی ہے، تو وہ اس کے کچھ الفاظ یا ایسے شیاطین کا جو تقرب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے اور بحر و بر پر ان کی فرما روائی کا ذکر بڑے فخر سے کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آخری عمر میں سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا۔ غلط بات ہے، یہ بہتان ترازی ہے، اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ یہود ایسی قوم ہے، یہ عیسائی اس کے بعد
جو ہے ایسی قومیں ہیں یہ دونوں کہ جو ہیں انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے. چنانچہ بائبل میں اس کی تصریح بھی موجود ہے. اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، اور سلیمان علیہ السلام یہ انہوں نے نا تبدیلیاں کی ہیں، تصریح کی ہے، غلط کیے ہیں، ان کی تشریح غلط کی ہے، اور انہوں نے جھوٹے بہتان باندھ کر کے تبدیلی کر کے بائبل میں شامل کیے. حقیقی کلام میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. یہ بھی آپ ذہن میں بات رکھیں. اور لکھتے ہیں بائبل میں، اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی استغفر اللہ معاذ اللہ اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگے. سلیمان علیہ السلام انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کا عمل نہ رہا. استغفر اللہ. اور سلیمان علیہ السلام نے خداوند کے آگے بدی کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ بیچ میں سے کچھ آیات میں چھوڑ رہا ہوں اس کے ترجمہ کا نا. اور خداوند سلیمان علیہ السلام سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ یہودی اور نصارہ یہی کام کرتے ہیں. یہ بائبل کی آیات کا ترجمہ ہے. یہ باب ہے 11 آیات 1 تا 9 سلاطین. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہتان تراشی سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اور پھر انبیاء علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے سری شرک کا یہ الزام لگا دیا، اور دنیا آپ کو یوں ہی سمجھتے رہی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء اور رسل کی عزت و ناموس کے نگہبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور اپنے رب کا یہ فرمان دنیا کو سنا دیا جو آیت میں نے پڑھی ہے. وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے، اسے کفر و شرک سے کیا واسطہ. وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. قرآن نے شہادت دی مصطفیٰ کی زبان سے. عزیزان گرامی قدر، یہود و نصارہ نے ازرہ تعجب اس وقت بھی حقیقت کو تسلیم نہ کیا، لیکن 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد آخر کار وہی تسلیم کرنا پڑا جو خدائے برحق نے اپنے نبی برحق کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا. چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا جلد 2 صفحہ 952 پر محققین کے قلم کو یہاں لکھنا پڑا: سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیح دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا ببلیکا میں انجیل کی عنایات سے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہے، اور بعد میں لوگوں نے یہ ملایا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام تہمت و شرک سے مبرہ ہیں. کالم 4689. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی اس صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ پہلے انبیاء، رسل اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، اور تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کرنے کے لیے آیا ہے جو صرف غیروں نے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے ان پر چسپاں کر رکھی تھی. سبحان اللہ من لا الہ الا ہو. صدق اللہ العظیم. اسے اگلا کلپ میں ابھی چلا رہا ہوں کیونکہ یہ آیت آج پوری کریں گے انشاءاللہ. آج صرف درس قرآن ہی کروں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.